بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالب الفرقان، سورہ طٰہٰ، نمبر 20۔ قرآن مجید کی تفسیر خود قرآن مجید سے، از علامہ غلام احمد پرویز صاحب۔ اخذ و تلخیص محمد اکبر دکشت بھارتواج، نظر ثانی ڈاکٹر انعام الحق۔ سورہ طٰہٰ، نمبر 20، مکی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، میری تمام تر کوششوں کا مقصد ربوبیت عامہ کے لیے تیری صفات کو بانداز رحمانیت و رحیمیت معاشرے کے اندر ظہور میں لانا ہے۔ آیت نمبر 108۔ يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا۔ اس دور میں سب لوگ اس انقلاب کی دعوت دینے والے کے پیچھے چل پڑیں گے جس کی دعوت میں کسی قسم کا پیچ و خم نہیں ہے۔ سورہ 18 آیت نمبر 1۔ اور مخالفت کی تمام آوازیں خدائے رحمان کے نظام کے سامنے خاموش ہو جائیں گی، اور سوائے قدموں کی خاموش آہٹ کے اور کوئی آواز سنائی نہیں دے گی۔ جب بھی قرآن کے مطابق زندگی بسر کی جائے گی، معاشرے کے پیچ و خم اور اونچ نیچ ختم ہو جائے گی۔ یتبعون الداعی، سورہ 20 آیت نمبر 108۔ جس دن یہ اس دائی کا اتباع کریں گے، سیدھی سی بات ہے کہ حقیقی پہاڑ تو کسی دائی کا اتباع نہیں کرتے۔ یہاں اس سے فوراً اس چیز کا اشارہ دے دیا کہ وہاں جبال کا لغوی معنی پہاڑ نہیں لیے جائیں گے۔ قرآن تو اتباع کہتا ہے، پہاڑ تو اتباع نہیں کرتے۔ یہاں کہا ہے کہ یہ اس دن ہوگا جب یہ انقلاب کے دائی کا اتباع کریں گے۔ قرآن نے دائی کی خصوصیت بتائی، لا عوج لہ، سورہ 20 آیت نمبر 108۔ اس دائی کی دعوت میں کسی قسم کا غیر محسوس پیچ و خم نہیں ہے، یعنی اس دائی کی دعوت میں اس کے پیش کردہ نظام میں اور خود اس کی زندگی کے اندر کوئی پیچ و خم نہیں ملے گا۔ معلوم ہوا کہ باطل کے نظام کے پیچ و خم اس کے ہاتھوں ختم ہوتے ہیں، جس کی اپنی زندگی میں کوئی پیچ و خم نہیں ہوتا۔ ایک ہی لفظ میں خدا نے دائی کی کتنی خصوصیت بتا دی۔ سورۃ الکہف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا، حمد و ستائش کی سزاوار ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد پر ایک کتاب نازل کی جس میں کوئی پیچ و خم نہیں ہے۔ سورہ 18 آیت نمبر 1۔ پیچ و خم نہ ہونا تو منفی بات ہوئی، تو پھر اس کتاب میں مثبت بات کیا ہے؟ وہ ہے قیمن، سورہ 18 آیت نمبر 2۔ یعنی کتاب اور اس کے دائی کا بتایا ہوا راستہ سیدھا ہے، استادہ ہے۔ جو چیز تمہارے سامنے پیش کی جائے گی وہ سیدھی، واضح اور متوازن نظر آئے گی۔ اس میں کوئی فکری، ادراکی، ذہنی اور شعوری پیچ و خم نہیں ہے۔ یہ پیچ و خم قرآن کا اتباع کرنے سے ختم ہوں گے۔ اتباع کے معنی ہے پیچھے پیچھے چلنا۔ جب آگے چلنے والا قرآن کے مطابق چلے گا تو ٹیڑھا میڑا نہیں چلے گا، لہٰذا پیچھے چلنے والے بھی ٹیڑھ میڑ کے ساتھ نہیں چلیں گے بلکہ قرآن کے مطابق چلیں گے۔ متبعین نے تو لیڈر کے پیچھے چلنا ہوتا ہے، اور لیڈر کی خصوصیت یہ ہے کہ لا عوج لہ، اس کی دعوت میں کسی قسم کا پیچ و خم نہیں۔ اس قسم کے دائی کی اتباع میں معاشرے کی اونچ نیچ، کجروی اور ٹیڑھ پن نکل جاتا ہے۔ لیڈر کی اپنی زندگی میں کوئی پیچ و خم نہیں، اس کی چال ڈھال میں کوئی سکم نہیں، وہ سیدھا سادہ متوازن ہے۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ قرآن کا اتباع کرتا ہے جس میں کوئی پیچ و خم نہیں ہے۔ ایسے دائی کے نظام میں افراد کے پیچ و خم نکل جایا کرتے ہیں۔ فرمایا کہ قرآن کے مطابق معاشرہ قائم ہونے دو، والغوا فیہ، سورہ 41 آیت نمبر 26۔ شور، کائیں کائیں کی آوازیں خدائے رحمان کے نظام کے سامنے خاموش ہو جائیں گی۔ ان کے خاموش قدموں کی آہٹ کے سوا کوئی اور آواز سنائی نہ دے گی۔ مغلوب لوگ دندناتے ہوئے نہیں چلا کرتے، ان کا سارا شور و غوغا اور ہنگامہ پست ہو جایا کرتا ہے۔ مغلوب لوگ جب چلتے ہیں تو دبے قدموں چلا کرتے ہیں۔ ان سرداروں کی خدائے رحمان کے نظام میں یہ کیفیت ہو جائے گی کہ آواز پست ہوگی، چلنے تک میں تعظیم و احترام کے طور پر اتنی احتیاط برتیں گے کہ پاؤں کے بھی آہٹ نہ آنے پائے۔ آیت نمبر 109۔ يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا۔ ایسے دور میں کسی کی رفاقت کسی کے کچھ کام نہ آئے، ہاں مگر اس کی رفاقت کام آئے گی جو خدائے رحمان کے قانون کے مطابق پسندیدہ بات کرے۔ الشفاعۃ کے لیے دیکھیے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 48۔ آیت نمبر 110۔ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما۔
خدا کا قانون مکافات سب جانتا ہے کہ یہ لوگ کیا کر چکے ہیں اور ان کے اعمال کے عواقب جو پیچھے چلے آ رہے ہیں وہ کیا ہیں۔ یہ بات اس وقت ان کے علم میں نہیں آ سکتی کہ یہ کیسے ہوگا۔ آیت نمبر 111۔ وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما۔ خدائے حی قیوم کے نظام میں تمام افراد کی مضمر صلاحیتوں کی نمود ہو جائے گی۔ وہ اس نظام کے استحکام کے لیے بطیب خاطر اٹھ کھڑے ہوں گے اور قوانین خداوندی کی اطاعت دل کے پورے جھکاؤ کے ساتھ کریں گے۔ ان کے برعکس جو ظلم و زیادتی کرے گا وہ ناکام و نامراد ہوگا۔ نظام خداوندی کی تحویل میں تمام افراد کی صلاحیتوں کی نشو و نما ہو جائے گی۔ آنت الوجوہ سورہ 20 آیت نمبر 111۔ لفظ وجہ کے لغوی معنی چہرے کے اور رخ کے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں چہرے کے لیے لفظ رخ استعمال ہوتا ہے، لیکن عربوں کے ہاں چہرے کو وجہ کہتے ہیں۔ عربوں کے ہاں وجوہ کا لفظ شخصیت پرسنالٹی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی انسانوں کی تمام تر مخفی صلاحیتوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ اس کی وجہ تو بیان کیجئے، یعنی بظاہر جو ہوا ہے وہ تو ہماری سمجھ میں آ گیا ہے، لیکن اس کے اندر ایک مضمر چیز ہے کہ یہ ایسا کیوں ہوا، وہ بتاؤ۔ لہٰذا انسان کی جو مضمر صلاحیتیں ہوتی ہیں ان کے لیے یہ وجوہ لفظ آتا ہے۔ اس لفظ سے پہلے آناتے ہے، اس کے معنی ہے مضمر مخفی چیزوں کا محسوس ہو جانا، نشو و نما پا کر ابھر کر محسوس طور پر سامنے آ جانا۔ یہاں کہا یہ گیا ہے کہ پہلے تو ان کی چھپی ہوئی صلاحیتیں ابھر کر محسوس طور پر باہر آ جائیں گی۔ یہ کون لوگ ہیں جن کی صلاحیتیں ابھر کر باہر آئیں گی؟ کہا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو قوانین خداوندی پر مبنی نظام کے تحت دل کے پورے جھکاؤ کے ساتھ زندگی بسر کریں گے۔ ایسے لوگوں کے ہاتھ سے چلتی تلوار اور چلتے تیر خدا چلایا کرتا ہے۔ یہ ابلیس کے مقابل خدا کے آنے کا انداز ہے، ورنہ خدا اور ابلیس بذات خود یوں مقابلے پر نہیں آیا کرتے۔ باطل کے لیے جو ہاتھ اٹھے گا اسے ابلیس چلائے گا، اور جو ہاتھ حق و صداقت کے لیے اٹھے گا اس کو خدا اٹھائے گا۔ انت الوجوہ للحی القیوم سورہ 20 آیت نمبر 111۔ انت کے ایک معنی تو اوپر آ چکے ہیں کہ مضمر صلاحیتوں کا ظاہر ہو جانا، کھڑے ہو جانا، سامنے آ جانا۔ انت کے دوسرے معنی کے لیے یہاں للحی القیوم آیا ہے، یعنی صلاحیتیں تو نشو و نما پا جائیں گی، ابھریں گی، لیکن سوال یہ ہے کہ ان صلاحیتوں کو استعمال کیسے کیا جائے۔ بندوق تو ڈاکو کے ہاتھ میں بھی ہوتی ہے اور چوکیدار کے ہاتھ میں بھی ہوتی ہے، لیکن جرم کا تعین تو بندوق کے استعمال پر ہوتا ہے، نہ کہ بندوق پر۔ اسی انت کے مادے کے معنی اطاعت کے ہوتے ہیں، یعنی مضبر صلاحیتیں ابھریں گی تو صحیح، لیکن ساتھ ہی اطاعت کے لیے جھکی ہوئی ہوں گی، سرکش نہیں ہوں گی۔ یہ جھکنا للحی القیوم کے لیے ہوگا، یعنی خدائے حی قیوم کے زندگی بخش نظام کے لیے جھکنا ہوگا۔ خدائے رحمان حی بھی ہے اور قیوم بھی ہے، یعنی خود بھی زندہ ہے اور انسانیت کو زندہ رکھتا ہے، خود بھی قائم ہے اور انسانیت کو بھی قائم رکھتا ہے۔ انت الوجوہ للحی القیوم، خدائے حی قیوم کے اس زندگی بخش نظام میں تمام افراد کی مضمر صلاحیتوں کی نمود ہو جائے گی۔ وہ صلاحیتیں اس نظام کی اطاعت میں جھکیں گی، سرداروں کی شرر فشانیوں کی کیفیتیں ختم ہو جائیں گی اور ان کا شعلہ حیات افسردہ ہو جائے گا۔ وقد خواب من حمل ظلما سورہ 20 آیت نمبر 111۔ جو ظلم کو جگہ جگہ اٹھائے پھرنے والے ہوں گے، یعنی جو ظلم کو بکھیرنے والے ہوں گے، وہ ظلم کو جگہ جگہ اٹھائے پھریں گے۔ ظلم کے معنی یہ ہے کہ جس شے کو جہاں ہونا چاہیے تھا اس کا اس جگہ پر نہ ہونا۔ اس بات کو پھیلاتے چلے جائیے، ظلم کے مختلف انداز سمجھ آتے چلے جائیں گے۔ خواب عمومی ترجمہ تو ہے ناکام ہو گیا، نامراد ہو گیا، اس سے بات سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ لفظ قرآن کریم میں انسانی ذات کی نشو و نما کے سلسلے میں آیا ہے۔ قد افلاح من زکاہا وقد خواب من دساہا سورہ 91 آیات 9-10۔ جس نے اپنی ذات کی نشو و نما کر لی وہ کامیاب و کامران رہا، اور جس نے اپنی ذات کو اپنی مفاد پرستیوں کے بوجھ تلے دبائے رکھا اسے ابھرنے نہ دیا تو اس کی کشتے حیات ویران ہو گئی، اس کا شعلہ حیات افسردہ ہو گیا، اس کی انسانی صلاحیتیں خوابیدہ کی خوابیدہ رہ گئیں۔ وہ اس چکماک پتھر کی مانند ہو گیا جس میں آتش افروزی کی صلاحیت تو تھی لیکن اس کی چنگاری کی نمود نہ ہو سکے، اور اس طرح وہ پتھر کا پتھر ہی رہ جائے۔ صلاحیتوں کا ہونے کے باوجود ان کا نمود نہ ہونا خوابہ ہے۔ آج کل تو ماچس ہے، پہلے پتھر کو پتھر سے رگڑ کر چنگاری پیدا کی جاتی تھی اور اس سے آگ جلائی جاتی تھی۔
समझा ये जाता था कि इन पत्थरों के अंदर आग का जखीरा मौजूद है। पत्थर की शक्ल तो वही रहती थी, लेकिन जब किसी वजह से पत्थर की शोला फिशानी खत्म हो जाती तो ऐसे पत्थर के लिए अरब ख्वाब का लफ्ज इस्तेमाल करते थे। ये बड़े बड़े सरदाराने कुरैश पहाड़ और चट्टानों में बड़ी आग भरी थी। ठीक है, उनकी शक्लें तो यही रहेंगी, मगर उनमें शरर फिशानियों की कैफियतें खत्म हो जाएंगी। सरदाराने कुरैश का शोला हयात अफसुर्दा हो जाएगा। वो चकमाक के पत्थर की मानंद होंगे जिसमें आतिश अफरोजी की सलाहियत तो है, मगर उसकी चिंगारी की नबूद ना हो सकती हो। सरदाराने कुरैश ख्वाबा हो जाएंगे। आयत नंबर 112। ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما और जो शख्स खुदा के ज़ाब्ता कवानीन की सदाकत को तस्लीम करके सलाहियत बख्श काम करेगा तो उसे न किसी जालिम के जुल्म का खौफ होगा और न किसी हक तलफी करने वाले की सल्बो नेहब का अंदेशा। निज़ाम खुदाबंदी में ना किसी जालिम के जुल्म का खौफ होगा और ना किसी के सल्बो नेहब का। कहा कि निज़ाम खुदाबंदी में कोई जालिम किसी पर जुल्म नहीं कर सकेगा और ना ही कोई किसी की चीज हजम कर पाएगा, यानी हर चीज को जहां होना चाहिए वहां होगी। हजमन सूरा 20 आयत नंबर 112 के मानी होते हैं सल्बो नेहब, एक्सप्लॉयटेशन, या रोजमर्रा जुबान में ये कि हजम कर गया। जुल्मन सूरा 20 आयत 112 जुल्म मैदान सियासत में होता है और हजमन हजम मैदान मईशत में होता है, यानी सियासियात और मुआशियात दोनों के अंदर जुल्म नहीं होगा और मईशत में हजम या हड़प कर जाना नहीं होगा। या अल्लाह, ऐसा कब होगा? कहा जब मालिक यौमुद्दीन सूरा 1 आयत नंबर 3 कायम होगा। यौमुद्दीन कौन सा दौर होगा? कहा यौमा ला तमलिकु नफ्सुन ले नफ्सिन शैअन सूरा 82 आयत नंबर 19। ये दीन का वो दौर होगा जब किसी इंसान पर किसी शख्स का इख्तियार और इख्तियार ना होगा। या अल्लाह, जब किसी का किसी पर इख्तियार और इख्तियार ना होगा तो फिर क्या ला कानूनियत होगी? कहा कि वल अम्रो यौमइज़िन लिल्लाह सूरा 82 आयत नंबर 19। हर मामले का फैसला खुदा के कानून के मुताबिक होगा, यानी यौमुद्दीन वो दौर होगा जिसमें कोई इंसान किसी दूसरे का महकूम व मोहताज न होगा, ना ही कोई किसी मुजरिम को उसके जुर्म की पादाश से छुड़ा सकेगा। कानून साजी का हक सिर्फ खुदा को हासिल होगा, इसलिए कवानीन खुदाबंदी की हुक्मरानी होगी। यौमुद्दीन में हजमन की कैफियत नहीं रहेगी, किसी पर जुल्म भी नहीं होगा। ये सारा मसाला ही मईशत का है। सियासी मैदान जहाँ जुल्म होता है से अगर मईशत को निकाल दिया जाए तो कोई इलेक्शन ही में ना खड़ा हो। यौमुद्दीन में ना जुल्म होगा और ना हजम होगा, कोई सरमायादार ना होगा। सूरा 83 आयत नंबर 1। कोई लेन देन के मामलात में इंसाफ से हटकर कुछ न कर सकेगा। सूरा 83 आयत नंबर 2। मामलात में कोई डंडी न मार सकेगा। सूरा 83 आयत नंबर 3। बातिल हमेशा न रह सकेगा, रुबूबियत आलमीनी कायम होकर रहेगी। सूरा 83 आयत 4-5। ऐसे दौर में अनातल वजूह लिल हय्यिल क़य्यूम खुदाए हय्यो क़य्यूम के जिंदगी बख्श निजाम में तमाम अफराद की मुज़मिर सलाहियतों की नमूद हो जाएगी। बड़े बड़े सरदार बुझे हुए खंगर पत्थर बन के रह जाएंगे। आयत नंबर 113। وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا यह है वो अजीम मकसद जिसके लिए हमने इस कुरान को इस कदर वाज़े अंदाज में नाजिल किया है और इसमें मुख्तलिफ अंदाज से जिंदगी की गलत रवश के नताइज व अवाकिब को बयान कर दिया है ताकि लोग गलत रवश से बचकर चलें या तारीखी सरगुज़श्तों से उनकी समझने सोचने की सलाहियतें बेदार हों और उन्हें सरफराजी और सरबुलंदी अता हो जाए। और युहदिसु लहुम ज़िक्रन सूरा 20 आयत नंबर 113। जिक्र के मानी है शर्फ व मजद और इज्जत। दूसरा लफ्ज हदस है, इसके दो मानी है, एक तो सोचने समझने की सलाहियतों का बरूमंद हो जाना है और दूसरा मानी है शरफ, रिफत और बुलंदी मिल जाना। कुरान की तालीम इंसान के साथ ये करती है। कुरान करीम के मुतालिक दूसरी जगह है, ये कुरान जिसके मुतय्यन करदा रास्ते पर तू चल रहा है तेरे और तेरे मुतबईन के लिए बड़े शरफ और अजमत का मौजब है। सूरा 43 आयत नंबर 44। आयत नंबर 114। فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما
پس اس طرح یہ لوگ علا وجہ البصیرت اس حقیقت کا مشاہدہ کر لیں کہ قوانین خداوندی کے ساتھ وابستہ رہنے سے کس طرح غلبہ و قوت اور بلندی و سرفرازی حاصل ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ جس خدا کے قوانین ہے وہ شاہنشاہ حقیقی بڑی عظمتوں کا مالک ہے۔ پس قرآنی پروگرام پر عمل کرنے کے سلسلہ میں اے رسول اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ جب تک کسی معاملہ میں وحی کی روح سے مکمل ہدایات نہ مل جائے اس میں عجلت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ انتظار کرنا چاہیے کہ تمہارے علم میں ہدایات کے مکمل ہونے سے اضافہ ہو جائے تو پھر اگلا قدم اٹھایا جائے۔ سورہ 75 آیت نمبر 16۔ آیت نمبر 115۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ ہم نے بذریعہ نبی پہل آدم یعنی نوع انسانی پر ایک عہد کو نبھانے کی ذمہ داری ڈالی کہ وحی کے مطابق چلنا اس نے عہد بھی کر لیا، لیکن اس نے اپنے عہد کو نبھانا چھوڑ دیا۔ بات دراصل یہ ہے کہ وحی کی رہنمائی کے بغیر ہم نے اس میں انسان میں عزم کی پختگی نہ پائی۔ ناسیہ سورہ 20 آیت نمبر 115۔ اس کا عمومی ترجمہ بھول جانا کیا جاتا ہے جو غلط ہے۔ بھول جانا کوئی معصیت نہیں ہے، بھول جانے پر کوئی مواخذہ بھی نہیں ہے، یاد رکھنے کے لیے عزم کی ضرورت نہیں ہوتی۔ عربی میں فاناسیہ کے معنی ترک کر دینا، چھوڑ دینا، پیچھے پھینک دینا ہوتے ہیں۔ نیز اس کے معنی عمدن کسی چیز کو ترک کر دینا، عمدن معصیت کرنا، انکار کر دینا اور سرکشی کرنا ہوتے ہیں۔ یہ معنی کیوں لیے گئے اس کی تائید سورہ 20 آیت 121 سے ہوتی ہے، جہاں ہے کہ آدم انسان نے اپنے رب سے سرکشی اختیار کی۔ فاناسیہ کی تفسیر تو قرآن نے آسا سورہ 20 آیت نمبر 180 کہہ کر دی۔ کوئی چیز دو طرح سے ترک ہو سکتی ہے، نمبر 1 بھول جانے سے اور نمبر 2 ارادے سے۔ یہاں عصا کہہ کر بتا دیا کہ ترک کر دینا اور چھوڑ دینا، بھول جانا نہیں تھا۔ بھول جانا ایک ایسی لغزش ہے جسے قرآن نے لمما سورہ 53 آیت نمبر 32 کہا ہے۔ مومن سے اگر لمما قسم کی لغزش سرزد ہو جائے تو یہ معصیت نہیں ہوتی، ہاں البتہ معصیت کے قریب ضرور لے جاتی ہے۔ قرآن ایک دم سختی نہیں کرتا، نفسیاتی اصطلاح کے لیے تدریجی تدابیر اختیار کرتا ہے۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ، ہم نے آدم نوع انسانی سے کہہ دیا تھا کہ وحی کی رہنمائی کو نہ چھوڑنا۔ اس نے عہد کر لیا تھا، قبول کر لیا تھا، پھر فاناسیہ، لیکن اس نے عہد کو ترک کر دیا، ہم نے اس میں عزم نہ پایا۔ آیت نمبر 116۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ۔ اور جب ہم نے ملائکہ کائناتی قوتوں سے کہا کہ آدم کے سامنے اطاعت کے لیے جھک جاؤ تو وہ سب جھک گئے، لیکن ابلیس انسان کے اپنے ہی مفاد پرستی پر مبنی جذبات نہ جھکے۔ الا ابلیسا سورہ 2 آیت نمبر 34۔ ابلیس یعنی انسانی جذبات نے جھکنے سے انکار کر دیا۔ تو اب یہ بات نکھر کر سامنے آئی کہ کائناتی قوتیں تو خدا نے مسخر کر دیں اور ان سے کام لینے کا علم حاصل کرنے کی صلاحیت بھی انسان کے اندر رکھ دی۔ خارجی قوتیں تو قابو میں آ گئیں، اب رہ گئی انسان کی اندرونی قوتیں یعنی ذاتی مفادات پر مبنی قوتیں، جسے ابلیس یا شیطان بھی کہا گیا ہے۔ انہی اندرونی قوتوں کو مسخر کرنے کے لیے قرآن دیا گیا ہے تاکہ گمشدہ جنت دوبارہ مل جائے۔ فعل اور عمل میں فرق نیز دو عظیم انقلابات۔ فعل و عمل دونوں کے معنی کام کرنے کے ہیں۔ مجبور اشیاء کائنات کے کام کرنے کو فعل کہا جاتا ہے، سورہ 16 آیت 50، اور انسان کے کام کرنے کے لیے عمل کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ انسان کے کام کرنے سے متعلق لفظ اعملوا سے قرآن بھرا پڑا ہے۔ عمل کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ کام بلا ارادہ ہو، حتیٰ کہ جو کام عادتاً کیے جائیں عرب انہیں بھی عمل نہیں کہتے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ کام التزاماً ہو، مسلسل ہو، جو کام بھی ہنگامی طور پر کیا جائے خواہ بلا ارادہ ہی کیوں نہ کیا ہو، عرب اس کو بھی عمل نہیں کہتے۔ جو رسومات مذہب کی دنیا میں عادتاً اور تقلیداً ادا کی جاتی ہیں، زبان کے اعتبار سے ان کو عمل نہیں کہا جائے گا۔ مذہب کی جو رسم عادتاً یا تقلیداً ادا کی جائے گی وہ عمل کے زمرہ میں نہیں آتی، تو نہ ان کا گناہ ہے اور نہ ثواب ہے۔ اشیاء کائنات کے کام کرنے کو یعملون نہیں کہا گیا کیونکہ یہ تو کچھ بھی بلا ارادہ کرتے ہی نہیں ہیں، جس راستے پر انہیں لگا دیا گیا ہے سر جھکائے اس پر چلتے رہتے ہیں۔ پہلا عظیم انقلاب۔
مجبور اشیاء کائنات میں ایک صاحب اختیار و ارادہ انسان کا اضافہ ہو جانا پہلا عظیم انقلاب تھا، کیونکہ اس سے پہلے کسی شے میں اختیار و ارادے کی نظیر نہیں ملتی۔ یہ اختیار و ارادہ لامحدود خدا کے پاس ہے، اور خدا کا عطا کردہ محدود اختیار و ارادہ انسان کے پاس ہے۔ یہ خدا کا شروع سے چلی آ رہی تخلیق کائنات کے طریق سے انحراف تھا۔ ایسی صاحب اختیار و ارادہ مخلوق کو مجبور مخلوق کے درمیان میں چھوڑ دینے کا مطلب اشیاء کائنات اور خود انسان کی تباہی تھا، کیونکہ انسان صرف عقل کی روح سے نہیں جان سکتا کہ مجبور مخلوق سے کس طرح کام لیا جائے تاکہ اس کی دنیاوی زندگی بھی پرامن گزرے اور اخروی زندگی بھی خوشگوار رہے۔ انسان کو اختیار و ارادہ کی حامل غیر مرئی ذات کا عطا کیا جانا اس بات کی علامت تھا کہ اب طبعی ارتقاء مکمل ہو چکا ہے، اور یہ کہ اب ارتقاء انسان کی غیر مرئی ذات میں ہونا ہے۔ ذات عالم امر کی چیز ہے، اس لیے اس کے ارتقاء کے لیے خدا نے عالم امر سے زندگی بسر کرنے کے لیے ہدایات وحی بذریعہ انبیاء عطا کی۔ عالم امر میں انسان کے لیے متعین ہدایات کے مطابق زندگی بسر کر کے انسان اپنی ذات کی نشو و نما کر سکتا ہے۔ قرآن نے جہاں عام طور پر صرف انسان کہا ہے تو اس سے مراد مخلوق ہے، جو صاحب اختیار و ارادہ تو ہو لیکن خدا کے قانون کے تابع نہ چلے، اپنی مرضی کے مطابق اپنا اختیار و ارادہ استعمال کرے۔ سورہ 33 آیت نمبر 72 میں حمل امانت کے معنی امانت میں خیانت ہوتے ہیں۔ تاج العروض کے مطابق حمل الامانتہ کے معنی امانت میں خیانت کرنا ہے۔ انسان سے قبل کائنات میں یفعلون ہی یفعلون تھا، جب انسان کو کائنات میں اختیار و ارادہ عطا کیا گیا تو یعملون بھی ہونے لگا۔ انسان سے قبل کائنات میں عمل نہیں تھا، صرف فعل ہی فعل تھا۔ کسی مخلوق کا کائنات میں بلا ارادہ عمل کرنے کا یہ پہلا انقلاب تھا۔ اگر انسان کو بھی زندگی بسر کرنے کے قوانین ودیت انبلٹ کر دیے جاتے تو انسان بھی کائنات کی دیگر مخلوقات میں سے ایک مجبور مخلوق ہوتا۔ انسان کو اختیار و ارادہ دے کر رہنمائی نہ دینا بھی انسان پر زیادتی ہوتی، اور خدا کسی پر زیادتی نہیں کیا کرتا۔ اس لیے انسانوں کے لیے وہی بذریعہ انبیاء کا سلسلہ شروع کیا گیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ختم ہو گیا۔ دوسرا عظیم انقلاب۔ بچے کو تو آپ انگلی پکڑ کر باہر ساتھ لے جاتے ہیں تاکہ بچہ اپنے ماحول سے واقف ہو کر اپنے قدموں پر خود باہر جا سکے۔ ذرا بڑا ہو جائے تو اس کو انگلی پکڑ کر چلنے میں شرم آتی ہے، وہ بڑا ہو کر انگلی پکڑے بغیر چلنا چاہتا ہے۔ انسان کے بچپنے میں انبیاء آتے رہے، انسان انگلی پکڑ کر چلتا رہا، یہاں تک کہ انسان آغاز شباب پر پہنچا تو اس کو انگلی پکڑ کر چلنے میں شرم آنے لگی۔ خدا نے جب دیکھا کہ انسان اب خود راستہ طے کر سکتا ہے، بس اس کو سائن بورڈ دینے کی ضرورت ہے، تو خدا نے حدود اللہ باؤنڈری والز دے کر آزاد چھوڑ دیا کہ ان حدود کے اندر رہ کر زندگی بسر کرو۔ اس سے قبل انبیاء کے ادوار میں قوانین و اصول کی جزیات تک بھی دے دی جاتی تھیں، کیونکہ انسان کی عقل جزیات کو خود طے یا متعین کرنے کے قابل نہ تھی۔ اب انسان کی آغاز جوانی تھی، عقل اتنی پختہ ہو چکی تھی کہ حدود اللہ کے اندر رہتے ہوئے اصول و قوانین کی جزیات انسانی عقل خود متعین کر سکے۔ اس مرحلے پر خدا نے وہی بذریعہ انبیاء کرام ہدایت کا یہ منفرد طریقہ بھی ختم کر دیا، کیونکہ اگر قیامت تک انسانیت کو انگلی پکڑ کر چلایا جاتا تو یہ اپنے قدموں پر کبھی کھڑا نہ ہو سکتی۔ اس مقصد کے لیے خدا نے قیامت تک کے لیے غیر متبدل قرآن عطا کیا۔ سورہ 10 آیت نمبر 64۔ جو کچھ انسان سے قیامت تک کے لیے کہنا تھا وہ سب قرآن میں کہہ دیا۔ سورہ 6 آیت نمبر 116۔ اس کو محفوظ کر دیا۔ سورہ 15 آیت نمبر 9، تاکہ انسانیت اپنے قدموں پر کھڑی ہو سکے۔ سورہ 5 آیت نمبر 97۔ ظاہر ہے بالغ ہونے پر ہی انسانیت کھڑی ہو سکتی تھی اور آگے چل سکتی ہے۔ انسان کو تا قیامت درکار ہدایات دینا اور ان کو محفوظ کر دینے کا منطقی نتیجہ ختم نبوت کا اعلان تھا۔ پہلا انقلاب یہ تھا کہ خدا نے اپنی مجبور مخلوقات کے درمیان میں انسان کو صاحب اختیار و ارادہ بنایا۔ اس سے قبل کائنات میں کوئی مخلوق بھی صاحب اختیار و ارادہ نہیں تھی۔ اور دوسرا انقلاب یہ تھا کہ انسانیت شروع سے ایک ہی روش پر چلی آ رہی تھی۔ خدا انبیاء بھیجتا چلا آ رہا تھا، ہر قوم میں، ہر ملک میں، ہر زبان میں، ہر قریہ میں، ہر بستی میں یکے بعد دیگرے نبی بھیجے۔ قانون کی چھوٹی چھوٹی جزیات تک بھی انسان کو خدا نے بذریعہ انبیاء بتائیں، کیونکہ اس کو انگلی پکڑ کر چلانا جو تھا، بچے کو انسان کو بلوغت کی طرف لانا جو تھا، تو یہ سب ہوتا رہا تاکہ انسانیت اپنے قدموں پر کھڑی ہو سکے۔ اسی مقصد کے لیے قرآن کریم عطا کیا گیا کہ انسانیت اپنے قدموں پر کھڑی ہو جائے۔ سورہ 5 آیت نمبر 97۔ بالغ ہونے کے بعد بھی انبیاء کا سلسلہ جاری رہتا تو انسانی بچہ شرف انسانیت سے عاری ہو جاتا۔ ختم نبوت کے ساتھ ہی کہہ دیا کہ اب من جانب اللہ انگلی ہی پکڑ کر چلانے والا کوئی نہیں آئے گا،
تمہارا راستہ قرآن ہے۔ قرآن عطا کرنے کے بعد آزادی اتنی دی کہ کہا جی چاہے تو اس پر ایمان لے آؤ اور جس کا جی نہ چاہے اس سے انکار کر دے۔ سورہ 18 آیت نمبر 29۔ جو قوم آگے نہیں چلتی، ایک جگہ پر کھڑی ہو جاتی ہے، وہ مذہب پرست قوم ہوتی ہے۔ یہ من جانب اللہ آنے والے کا انتظار کرتی رہتی ہے۔ تمام مذاہب دراصل ایک ہی مقام پر ہوتے ہیں، ان کے صرف نام یا الفاظ بدلے ہوئے ہوتے ہیں۔ دین یہ ہے کہ انسان کی کوئی فطرت نہیں ہے، انسان صاحب اختیار و ارادہ ہے۔ انسان کو مستقل رہنمائی قرآن میں دے دی گئی اور ساتھ ہی کہہ دیا ہے کہ چاہے اس رہنمائی کو اختیار کر لے اور چاہے اس کا انکار کر دے۔ سورہ 18 آیت نمبر 29۔ قصہ آدم کسی ایک فرد کی داستان نہیں ہے، خدا نے بنی نوع انسان کی سرگزشت کو تمثیلی انداز میں پیش کیا ہے۔ اسی آیت میں ہے کہ ہم نے آدم سے کہہ دیا تھا کہ وحی کی رہنمائی کو نہ چھوڑنا۔ اصل یہ ہے کہ ہم نے اس میں عزم کی پختگی نہ پائی۔ یہ انسان کا پہلا کمزور پہلو ہے، یہ کمزوری ایمان سے رفع ہو سکتی ہے۔ سورہ 20 آیت نمبر 114 میں قرآنی پروگرام پر عمل کرنے کا ذکر ہے، قرآن کے نزول کی بات ہے، اور سورہ 20 آیت 115 میں قصہ آدم آ گیا۔ انسان کو صاحب اختیار و ارادہ بنایا، رہنمائی کی ضرورت پڑی۔ ہدایات خداوندی یعنی قرآن کی ضرورت انسان کو اس لیے ہے کہ اس کے عزم میں پختگی آ جائے۔ انسان کے اندرونی قوتیں، جذبات جو صرف اپنے مفاد کا سوچتے ہیں، ان کو قرآن نے ابلیس یا شیطان کہا ہے۔ انسان کا کمال اس میں ہے کہ وہ اندرونی مفاد خواہش پر مبنی جذبات کو مسخر کر کے انہیں ویسا ہی مسلمان بنا دے جیسا یہ انسان کے ابتدائی دور میں تھے۔ پھر جو ایسا بنائے گا اس کی جنت کی تشکیل ہوتی چلی جائے گی، اور جو ایسا نہ کر سکا تو اس کی جہنم تشکیل ہوتی چلی جائے گی۔ خدا کی طرف سے انسان کو اس کی ذات عالم امر سے ملی ہے، تو ذات کی رہنمائی کے لیے قوانین بھی عالم امر سے ہی ملے ہیں۔ اگر انسان ان کے مطابق زندگی بسر کرے تو یہ دنیا و آخرت میں انسان کی کامیابی ہے۔ آیت نمبر 117۔ فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى۔ ہم نے آدم کو بتایا کہ یہ ابلیس تیرا اور تیری رفیقہ کا دشمن ہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ یہ تمہیں جنت سے نکال چھوڑے اور تم محروم ہو کر رہ جاؤ۔ خدا نے آدم یعنی بنی نوع انسانی کو بذریعہ نبی بتایا کہ یہ ابلیس تیرا اور تیری بیوی یعنی مرد اور عورت کا دشمن ہے۔ ظاہر ہے کہ جذبات صرف مرد یا تنہا عورت کے اندر نہیں بلکہ دونوں کے اندر ہوتے ہیں۔ محاکاتی انداز تو ایسا ہے کہ یہ کچھ خدا نے انسان کو اسی مجلس میں بتایا تھا، لیکن یہ کسی نبی کے ذریعے بتایا ہوگا جس نے آدم نوع انسانی سے قوانین خداوندی پر چلنے کا عہد لیا تھا۔ سورہ 20 آیت 115، سورہ 2 آیت 213۔ خدا براہ راست انسانوں سے عہد نہیں لیا کرتا، نبی نے انسانوں کو بتایا کہ دشمن خارج میں نہیں ہے، تمہارے اندر ہے، اس کا خیال رکھنا۔ ممکن ہے یہ جنتی زندگی سے نکال باہر کر دے اور یوں تم جگر پاش مشقتوں میں پڑ جاؤ۔ اسی نبی نے کہا ہوگا کہ اگر مشاجرت یعنی میری اور تیری کا امتیاز برقرار رہا تو یہ جنتی زندگی قائم نہیں رہے گی، مصیبتوں میں پڑ جاؤ گے۔ آیت نمبر 118۔ إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى۔ اس وقت جنتی زندگی میں تمہاری یہ حالت ہے کہ نہ تمہیں روٹی کی فکر ستاتی ہے اور نہ کپڑے کی۔ آیت نمبر 119۔ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى۔ اس زندگی میں نہ تمہیں پیاس کا خوف ہے اور نہ سورج کی تپش کا۔ سورہ 20 آیات 118 119 میں انسان کے ابتدائی دور کی جنت کی کیفیت بتائی گئی ہے۔ آیت نمبر 120۔ فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى۔ آخرکار شیطان اپنے ہی مفاد پرست جذبات نے اس کو نوع انسانی کو ورگلایا اور کہا اے آدم نوع انسانی، کیا میں تجھے ایک ایسے درخت کا پتہ نشان بتاؤں جس سے تمہیں حیات جاوید حاصل ہو جائے اور تمہیں ایسی مملکت مل جائے گی جس پر کبھی زوال نہ آئے۔ لفظ شجر کا مفہوم ملاحظہ فرمائیں سورۃ البقرہ کی آیت 35 کے تحت۔ وسوسہ کا مفہوم، وسوسہ کے معنی خوبصورت بات کے ہیں، یعنی کان میں چپکے سے من پسند الفاظ کہنا۔ وسوسہ شکاری شکار کا دبے پاؤں جب پیچھا کرتا ہے تو نہ چاہتے ہوئے بھی ہلکی سی آہٹ ہو ہی جاتی ہے۔ دبے پاؤں اس لیے چلتا ہے کہ کہیں شکار کو آہٹ نہ ہو جائے۔ دبے پاؤں چلنے سے پیدا ہونے والی خفیف سی آہٹ کو وسوسہ کہتے ہیں۔ اسی طرح چلنے میں زیور کے بجنے کی ہلکی سی آواز کو بھی وسوسہ کہتے ہیں، جس سے سننے والے کے دل میں عجیب سے خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ دل میں مختلف خیالات کے گزرنے کو بھی وسوسہ کہتے ہیں۔ نیز ہر
ہر غیر واضح کلام کو جس میں مختلف آوازیں مل گئی ہوں اور گفتگو بغیر نظم و ترتیب کے ہو اسے بھی وسوسہ کہتے ہیں، اور برے خیالات کا دل میں گزرنا بھی وسوسہ ہے۔ قرآن کا ڈرامائی انداز دیکھیں، شیطان شکار کرنے کو نکلا ہے تو شیطان دبے پاؤں چلا ہے کہ ذرا سی آہٹ کا بھی پتہ نہ چلے، تاکہ چپکے سے بات کان میں ڈالے، شکار کو قابو کرے اور چلتا بنے۔ وسوسے کا لفظ ہی شکار کھیلنے والوں کے لیے ہوتا ہے۔ شیطان آیا ہی شکار کھیلنے کے لیے تھا اور پھر کان میں وہ بات کی جس کا ذکر اوپر آیت میں ہے۔ وحی کی رہنمائی کے بغیر انسان کو عمل پر آمادہ کرنے والے جذبات ہی کا نام شیطان ہے۔ انسانیت کی ابتدا میں جنتی ماحول کے بعد انفرادی مفاد پرستیوں نے انسان کے دل میں طرح طرح کے خیالات پیدا کرنے شروع کر دیے۔ اس کو سب سے بڑا خوف موت کا تھا۔ یہ مرنا نہیں چاہتا تھا اور مرنا تو انسان آج بھی نہیں چاہتا۔ چنانچہ شیطان یعنی اس کے اپنے مفاد خواہش پر مبنی جذبات نے اس کے اس کمزور پہلو سے فائدہ اٹھایا اور اس کے کان میں افسون پھونکا۔ اب یہاں وہی ڈرامائی انداز ہے۔ اصل یہ ہے کہ ایک طرف تو انسانی شعور میں ارتقا ہوا تو دوسری طرف خود انسان کے اپنے جذبات بھی شعور کی طرح ارتقائی منازل طے کرتے ہوئے بیدار ہوئے۔ تو ان جذبات شیطان نے استعارتاً کہا کہ کیا میں تجھے ایک ایسے درخت کا پتہ نشان بتاؤں جس کا پھل کھانے سے تمہیں حیات جاوید حاصل ہو جائے گی اور تمہیں ایسی مملکت مل جائے گی جس پر کبھی زوال نہ آئے گا۔ انسان پہلے ہی اس کا متمنی اور متلاشی تھا۔ اس نے کہا اس کا پتہ نشان ضرور بتاؤ۔ اس نے کہا یہ اولاد کے ذریعے حاصل ہوگی، وہی تمہاری بقا کا ذریعہ بنے گی، اس سے تمہارا نام ہمیشہ زندہ رہے گا، لہٰذا تم نوع انسانی کے مفاد کلی کو چھوڑ دو اور اس کی جگہ صرف اپنی اولاد کے مفاد کو پیش نظر رکھو، تمہیں دوسروں کی کیا پڑی۔ یہ سارا ڈرامائی انداز ہے۔ آدم انسان ہے اور شیطان اپنے ہی مفاد خواہش پر مبنی جذبات ہیں۔ انسان سے اس کے جذبات نے کہا کہ اب تمہیں کھانے کو تو مل جاتا ہے لیکن تم مر جاتے ہو تو تمہارا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں تمہارا نام کیسے زندہ رہ سکتا ہے۔ یہ جو تمہیں یوں کھانے پینے کے لیے مل رہا ہے تو جب تک تم کھاتے پیتے ہو وہ تمہاری ملکیت ہوتا ہے، اس سے آگے تمہاری ریاست جاگیر ذمہ داری نہیں رہتی۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں یہ مرنے کے بعد بھی تمہارا نام کیسے زندہ رہے گی۔ کہا کہ زیادہ سے زیادہ مال و دولت سمیٹو اور اس کو وراثت میں اپنی اولاد کو دے دو، یعنی انسان نے اپنی اولاد کی خاطر زیادہ سے زیادہ سمیٹنا شروع کر دیا، جس سے معاشی اونچ نیچ کا تصور پیدا ہوا اور ساتھ ہی زیادہ سے زیادہ سمیٹ لینے کی جدوجہد میں باہمی ٹکراؤ ہوا۔ شیطان کا یہ کہنا کہ آؤ تمہیں کچھ بتاؤں یہ وسوسہ ہے۔ یہ تو ہمارا مشاہدہ ہے کہ جس کے ہاں اولاد نہ ہو تو بڑھاپے میں مارا مارا پھرتا ہے، دوا دارو کے علاوہ تعویذ دھاگوں تک اتر آتا ہے، پیر فقیروں اور قبروں پر جاتا ہے کہ کسی طرح اس کا نام روشن ہو جائے، میرا بوٹا لگ جائے۔ دعائیں دینے والے بھی دعائیں دیتے ہیں کہ تیرا بوٹا لگے اور ہرا بھرا رہے۔ شیطان نے ڈرامائی انداز میں کہا کہ آؤ میں تمہیں وہ شجر بتاتا ہوں، اور یہ وہی شجر ہے جس سے خدا نے اپنے کسی نبی کے ذریعے انسان کو منع کیا تھا کہ اس کے قریب بھی مت جانا۔ آیت نمبر 121۔ فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى۔ آدم اور اس کی بیوی انسانیت کے مرد و عورت مفادات سے مغلوب ہو گئے اور انہوں نے سب سے پہلے کیے گئے عہد 20 آیت 115 کی خلاف ورزی کر ڈالی۔ تمثیلی انداز میں یوں سمجھو کہ انہوں نے مفاد پرستی کے درخت کا پھل کھا لیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے سطر کھل گئے اور وہ لگے باغ کے پتوں سے جسم ڈھانپنے۔ اس طرح آدم انسان نے اپنے رب سے کیے گئے عہد کی خلاف ورزی کی اور وہ بری طرح بھٹک گیا۔ سطر کھل گئے کا مفہوم: جو باتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں کھلے الفاظ میں کہا جائے تو وہ تہذیب کے اعتبار سے، آداب معاشرت کے اعتبار سے اوریاں الفاظ میں کہنا معیوب سا نظر آئیں تو مہذب سوسائٹی میں وہ باتیں ان الفاظ میں نہیں کی جاتی، بلکہ اس کے لیے مہذب الفاظ ہوتے ہیں۔ یہ جو جنسی اختلاط کا قصہ ہے اس کو مہذب سوسائٹیوں میں کبھی بھی برہنہ الفاظ میں بیان نہیں کیا جاتا، اسے ہمیشہ مہذب الفاظ میں بیان کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں تو وزاداری کی کیفیت عروج پر ہوا کرتی تھی۔ مثلاً حکیم معائنہ کے لیے پیشاب لانے کو کہتے تو کھلے الفاظ میں کہنے کی بجائے کہتے کل کارورا لانا۔ پیشاب کا لفظ کہنے میں کراہت آتی تھی، اور کارورا اس شیشی کو کہتے ہیں جس میں پیشاب ہوتا ہے، لہٰذا مہذب سوسائٹی میں ڈھکے چھپے انداز میں بات کی جاتی ہے۔ قرآن نے اپنے ہاں یہی انداز اختیار کیا ہے، جس سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ جسے عام طور پر چھپانا چاہیے، مثلاً جنسی تعلق وغیرہ، تو وہ کچھ برہنہ نہ ہو۔ قرآن نے قصہ ہے ابلیس و آدم نے یہ بات اسی انداز میں کہی ہے کہ جب ان کے جسم کھل گئے اور وہ باغ کے پتوں سے اپنا جسم ڈھانپنے لگے
لگے۔ قرآن نے اسی آیت میں کہہ دیا کہ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، سورہ 20 آیت نمبر 121۔ اس طرح آدم یعنی انسان نے اپنے نشو و نما دینے والے سے سرکشی اختیار کی، اس کا نتیجہ ہوا کہ اس کی معیشت خراب ہو گئی، سورہ 20 آیت نمبر 124۔ وہ غلط راستوں پر چل نکلا اور بری طرح بھٹک گیا۔ اگر اس آیت کے عمومی معنی لیے جائیں تو خیال اس طرف جاتا ہے کہ روٹی، کپڑے اور مکان کی جو کیفیت قرآن نے جنت کی بتائی ہے، یہ سطر کے عریاں ہونے سے پہلے کی بات ہے، جب انسان آدم ہنوز حیوانی زندگی بسر کر رہا تھا، اس کو اختیار و ارادہ عطا نہ ہوا تھا، شعور ابھی حیوانات کی طرح خام حالت میں تھا۔ حیوانات کی طرح انسان کو بھی ایک دوسرے کے سطر کی پرواہ صرف فطرت کے اشارے پر ہوتی ہوگی، اس کے بعد نہ ہوتی ہوگی۔ انسانی شعور اور جذبات کا ارتقاء۔ انسان کا شعور ارتقائی منازل طے کرتا ہوا درمیانی درجے تک پہنچا تو عین اسی وقت شیطان یعنی انسانی جذبات بھی ارتقائی منازل طے کرتے ہوئے میدان میں آ گئے، جنہوں نے اس کو مشاجرت کی فسونکاری کی ترغیب دی، اور عین اسی وقت اس کے شعور نے بلند ہو کر سطرپوشی کی اہمیت کو سمجھا ہوگا۔ یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں، انسان حیوان سے بتدریج ترقی کرتا ہوا انسانی پیکر میں آیا ہے۔ جب انسان کا شعور خام تھا تو انسانی جذبات بھی خام ہی تھے۔ شعور اور جذبات ایک ساتھ ارتقائی منازل طے کرتے ہوئے اس سطح پر آئے کہ جذبات نے میری اور تیری کا سبق دیا تو شعور نے سطرپوشی کی طرف راغب کیا۔ حیوانات کا شعور خام درجے کا ہوتا ہے تو ان کے جذبات بھی خام درجے پر ہی ہوتے ہیں۔ جب تک انسان کا شعور درمیانے درجے تک نہ پہنچا تھا تو انسان کے جذبات بھی خام ہی رہے، اور اس دوران انسانی شعور غیر فعال رہا اور جذبات یعنی شیطان بھی غیر فعال رہا۔ یہی وجہ ہے کہ جذبات شیطان خام درجے کا شعور رکھنے والے حیوانات کو گمراہ نہیں کیا کرتے، کیونکہ حیوانات کے پاس درمیانی درجے کا شعور نہیں ہوتا۔ جذبات یعنی شیطان کی رسائی نہ تو خام درجے کے شعور یعنی حیوانات تک ہے اور نہ ہی اعلیٰ درجے کے شعور تک ہے۔ اعلیٰ درجے کا شعور رکھنے والے انبیاء و صالحین کے متعلق تو خدا نے خود کہہ دیا تھا کہ تیرا زور اب میرے مخلص بندوں پر نہیں چلے گا۔ جب انسان کا شعور درمیانی درجے پر پہنچا تو اس کے ساتھ ہی جذبات شیطان بھی ایسی حالت تک ترقی کر چکے تھے کہ فعال ہو سکیں۔ قرآن تسلسل کے ساتھ واقعات کو بیان نہیں کرتا، اب تو بات یوں نکھر کر سامنے آئی کہ جیسے ہی انسان کا شعور درمیانی درجے پر پہنچا تو اسی وقت انسان کے جذبات بھی بروئے کار فنکشنل ہونے کے قابل ہوئے تھے، کیونکہ شعور اور جذبات کا ارتقاء ساتھ ساتھ ہو رہا تھا۔ ایک طرف تو جذبات نے میری اور تیری کی طرف راغب کیا اور دوسری طرف شعور نے سطرپوشی کی طرف راغب کیا۔ اس مرحلے میں شیطان جذبات نے شعور کو مغلوب کر لیا اور انسان نے میری تیری کر کے سرکشی اختیار کی اور بھٹک گیا۔ جس دور میں زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھے گی، اس دور میں اکثر انسانوں کا شعور اعلیٰ درجے تک ارتقاء کر چکا ہوگا۔ اس دور میں شیطان جذبات کو اپنا شکار بڑی جد و جہد سے تلاش کرنا پڑے گا۔ آج تو قدم قدم پر اسے شکار مل جاتا ہے۔ آیت نمبر 122۔ ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى۔ انسان گمراہی سے نکلنے کی راہ نہ پا رہا تھا تو پھر ان کا نشو و نما دینے والا اپنے نظر کرم سے ان کی طرف متوجہ ہوا، نبی بھیجا اور ان کی توبہ قبول کی اور ہدایت کی طرف ان کی رہنمائی کر دی۔ انسان کا شعور اس کے جذبات ارتقاء کرتے ہوئے اس درجے پر پہنچ گئے تھے جہاں وہ اپنے اختیار و ارادے سے کچھ بھی کر سکے۔ اس کچھ بھی کرنے میں انسان امت واحدہ والی ڈگر سے ہٹ گیا۔ قرآن نے امت واحدہ میں اختلاف کو یوں بیان کیا ہے گویا امت واحدہ بنے رہنے کی اس کو تاکید تھی۔ امت واحدہ نہ رہنے کی وجہ سے انسان مصیبتوں اور مشقتوں میں مبتلا ہو گیا۔ یہ کوئی ایک دن میں نہیں ہو گیا، نہ جانے کتنے لاکھوں سال کے بعد انسان درمیانی درجے کے شعور پر پہنچا، اور نہ جانے کتنے لمبے عرصے کے بعد شعور اور جذبات میں بروئے کار آنے، فنکشنل ہونے کی صلاحیت پیدا ہوئی ہوگی۔ مشاجرت یعنی شاخ گروہ ہونے سے انسان پریشانیوں میں گھر گیا۔ اس کو پریشانیوں سے نکلنے کی راہ بتانا اس کے عقل کے بس کی بات نہیں تھی۔ خدا نے نبی کے ذریعے ان کو بتایا کہ تم سے اس جگہ غلطی ہوئی ہے۔ انسان نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا، سورہ 7 آیت نمبر 23، تو اس کی توبہ قبول ہوئی۔ توبہ قبول ہوئی سے یہ مراد کہ انسان وحی کی رہنمائی میں پھر سے اسی وحدت امت کی ڈگر پر آ گیا تھا اور اس طرح اس کی مصیبتوں کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ آیت نمبر 123۔ قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى۔
انسان سے کہہ دیا گیا کہ عہد کی خلاف ورزی سے سورہ 20 آیت 115 تم پست ڈیموٹڈ زندگی پر آ گئے ہو۔ ایسی زندگی کا خاصہ یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، لیکن جب تمہارے پاس میری ہدایت بذریعہ انبیاء آئے تو جو میری رہنمائی کی پیروی اختیار کرے گا تو وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ ہی جنتی آسائشوں سے محروم رہے گا۔ حبوط آدم کا مفہوم دیکھیے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 35 کے تحت۔ آیت نمبر 124 ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى۔ اور بتا دیا تھا کہ جو کوئی میرے قوانین سے سرکشی برتے گا تو اس کی روزی دنیا میں تنگ ہو جائے گی اور ظہور نتائج قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ اندھا اٹھائے جانے کا مفہوم، جو قوم خدا کی رہنمائی کے مطابق زندگی بسر نہ کرے تو معاشرے کی ناہمواریوں کی وجہ سے اس قوم کی روزی تنگ ہو جاتی ہے۔ روزی سے مراد معیشت ہے۔ یہ جو کہا گیا ہے کہ خدا کی رہنمائی کے مطابق زندگی بسر نہ کرنے والوں کو ہم ظہور نتائج کے وقت اندھا اٹھائیں گے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ طبعی زندگی میں اس کی ذات نشو و نما نہیں پا سکی ہوگی، اس لیے انسانی ذات زندگی کے اگلے مراحل طے کرنے کے قابل نہیں ہوگی۔ آنکھیں اور روشنی کی تو اس کو ضرورت ہوتی ہے جس نے آگے سفر کرنا ہوا۔ ایک جگہ پر ٹھہر جانے والوں کو آنکھیں اور روشنی کی کیا ضرورت؟ ایک مقام پر ٹھہر جانا جہنم ہے، ایک دوسری جگہ ہے یہاں کا اندھا وہاں بھی اندھا ہوگا۔ سورہ 17 آیت نمبر 72۔ اس سے بھی یہی مراد ہے کہ جس نے اس طبعی دنیا میں خدا کی رہنمائی سے اندھوں جیسا سلوک کیا، اس کے مطابق زندگی بسر نہ کی، تو اخروی زندگی میں مزید آگے بڑھنے کے لیے اس کے پاس روشنی نہیں ہوگی۔ روشنی نہ ہو تو انسان چل نہیں سکتا، چلے گا بھی تو منزل کی طرف نہیں چل سکتا، بس ایک ہی جگہ پر ٹامک ٹوئیاں مارتا پھرے گا۔ آیت نمبر 125۔ قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا۔ وہ کہے گا کہ اے میرے نشو و نما دینے والے، تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ میں تو اچھا خاصا طبعی طور پر دیکھنے والا تھا۔ طبعی طور پر تو سب دیکھتے ہیں، سارے حیوانات دیکھتے ہیں، لیکن انسان کا طبعی زندگی میں دیکھنا اسی کا دیکھنا شمار ہوگا جو خدا کی رہنمائی روشنی میں زندگی بسر کرے۔ ایسے لوگوں کو اخروی زندگی میں مزید ارتقائی مراحل طے کرنے کے لیے روشنی دی جائے گی، یعنی آنکھوں والا پیدا کیا جائے گا، اور جنہوں نے طبعی زندگی میں خدا کی رہنمائی سے اندھوں جیسا سلوک کیا ہوگا ان کے پاس اخروی زندگی میں مزید مراحل طے کرنے کے لیے روشنی نہ ہوگی۔ اسی لیے وہ کہے گا کہ دنیا میں تو میں اچھا خاصا دیکھتا بھالتا تھا، اب یہ کیا ہوا؟ جن کے پاس اخروی زندگی میں روشنی نہ ہوگی وہ اہل جہنم ہوں گے، کیونکہ اہل جہنم نے تو ایک مقام جہنم پر ٹھہر جانا ہے، مزید سفر طے نہیں کرنے، اس لیے ان کو روشنی کی ضرورت نہ ہوگی۔ آیت نمبر 126۔ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ اس سے کہا جائے گا کہ یہ اس لیے ہوا کہ ہمارے قوانین تیرے پاس پہنچتے رہے تو نے انہیں نظر انداز کیا، اس لیے آج تجھے ہمارے قانون نے نظر انداز کر دیا ہے۔ نسی کا مفہوم، فَنَسِيتَهَا سورہ 20 آیت نمبر 126۔ یا نسی یا نسیان کا عام ترجمہ بھول جانا کیا جاتا ہے۔ اس کے معنی صرف بھول جانا ہی نہیں ہوتا، بلکہ اگر کوئی شخص اپنے پاس رکھی ہوئی چیز کی حفاظت کرنا چھوڑ دے تو اسے بھی نسیان کہتے ہیں۔ اسی طرح نسی کے معنی ترک کر دینے کے بھی ہیں، مثلا نسوا اللہ فنسیہم، انہوں نے قوانین خداوندی کو چھوڑ دیا تو خدا کے قوانین نے ان کی حفاظت کرنا چھوڑ دیا۔ ایک اور جگہ پر ہے، دیکھنا تم کہیں ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا جنہوں نے خدا کے کہے کو ترک کر دیا، یعنی خدا کے کہے کو پسے پشت ڈال دیا، تو اس کے نتیجے میں وہ اپنے آپ ہی کو بھول گئے۔ سورہ 59 آیت نمبر 19۔ یعنی خود ان کی اپنی ذات ہی ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ میں نے تمہیں کتنی تاکیدیں کی لیکن تم نے ان سب کو بھلا دیا۔ یہاں بھلا دیا سے یہ مراد نہیں کہ وہ تاکیدات تمہارے حافظے سے نکل گئیں، بلکہ مراد ہے کہ تم نے ان پر عمل نہیں کیا۔ آیت نمبر 127۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى۔ اور اسی قسم کی سزا دنیا میں معیشت کی تنگی اور تباہی ہم اس کو دیں گے جو اپنے رب کے قوانین سے سرکشی برتتا ہے اور ان کی صداقت کو تسلیم نہیں کرتا، اور مستقبل کی زندگی میں اس سے بھی زیادہ شدید اور دیر پا عذاب ملے گا۔ آیت نمبر 128۔ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ
إن في ذلك لآيات لأولي النهى. اے رسول، ان مخالفین کو کیا یہ حقیقت بھی ہدایت کی طرف لانے کا سبب نہ بنی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی سرکش قوموں کو تباہ کر دیا جن کی بستیوں میں اب یہ چلتے پھرتے ہیں؟ یقیناً تاریخی شواہد میں حقیقت تک پہنچنے کے لیے ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل و فکر سے کام لیتے ہیں۔ آیت نمبر 129۔ ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى۔ اگر تیرے رب کے قانون مہلت کے مطابق ظہور نتائج کا وقت پہلے مقرر نہ ہو چکا ہوتا تو ہلاکت کا عذاب جس کا فیصلہ ہو چکا ہے ان کے ساتھ کبھی کا چپک گیا ہوتا۔ آیت نمبر 130۔ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى۔ جو کچھ یہ مخالفین تیرے خلاف کہتے ہیں اس سے تنگ مت پڑو اور نہ ہی حوصلہ ہارو، اور صبح شام اور رات کی گھڑیوں میں دن کے اطراف میں یعنی دن رات ایک کر کے نظام خداوندی کے قیام میں اس طرح جد و جہد کرتے رہو کہ نظام خداوندی خدا کی حمد و ستائش کی زندہ شہادت بن کر دنیا کے سامنے آ جائے، اس طرح تیری تمام آرزویں پوری ہو جائیں گی۔ آیت نمبر 131۔ ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى۔ اور جو کچھ ہمارے طبعی قوانین نے ان مخالفین کے مختلف طبقات کو دنیاوی زندگی کی آرائش و آسائش کا سامان دیا ہوا ہے اس کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھو، وہ تو ان کے لیے ایک بھٹی ہے جس میں یہ جل کر خود ہی بسم ہو جائیں گے۔ جو کچھ خدا کے نظام ربوبیت کی روح سے ملتا ہے اس میں ہر طرح کی خوشگواری ہوتی ہے اور اسی کے لیے بقا بھی ہوتی ہے۔ اسلام کے ابتدائی دور میں کہا گیا کہ مخالفین کو پھلتا پھولتا دیکھ کر تمہارے دل میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ ہم شاید حق پر نہیں ہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ صرف تم ہی حق پر ہو، لیکن فی الحال صبر و استقامت سے کام لو اور مخالفین کے مال و دولت کی طرف نہ دیکھو، اس لیے نہیں کہ یہ چیز قابل نفرت ہے، نہیں، قابل نفرت نہیں ہے، لیکن فی الحال ایسا کرو، آخر الامر تو یہ چیزیں تم ہی نے حاصل کرنی ہیں۔ یہ سارے ذرائع ان مخالفین سے چھیننے کے بعد تم نے مساوات انسانیہ قائم کرنی ہے۔ ایسا تو سابق انبیاء کرام کے زمانے میں بھی ہوتا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے فرعون کی شتابیوں کا اور اس کے مظالم کا حوالہ دیا۔ سورہ 10 آیت نمبر 88۔ جماعت مومنین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالفین کے ساز و سامان کی طرف نگاہ اٹھا کر نہ دیکھنے کے لیے سورہ 15 آیت 88 میں بھی کہا گیا ہے اور تسلی دی کہ حزن میں مبتلا مت ہو۔ سورہ 5 آیت نمبر 88۔ آیت نمبر 132۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى۔ اور اپنی جماعت کو تاکید کرتا رہ کہ وہ فرائض زندگی کو قوانین خداوندی کے مطابق تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہمیشہ سرگرم عمل رہیں اور خود بھی اس پروگرام پر استقامت سے جمع رہے۔ نظام خداوندی اپنے لیے تم سے رزق کا مطالبہ نہیں کرتا، بلکہ ہمارا نظام تم کو رزق دے گا، اور جو لوگ اس نظام کی نگہداشت کریں گے انجام کار ہر قسم کی خوشگواریاں انہی کے لیے ہوں گی۔ وَأَمْرُ لَعَلَّكَ بِالصَّلَاةِ سورہ 20 آیت نمبر 132۔ عمومی ترجمہ تو یہی ہوگا کہ تو اپنے اہل کو نماز کا حکم دیتا رہ اور خود بھی اس پر کاربند رہ۔ اہل اس لفظ کے معنی ہے ابتدا تو گھر سے ہی ہوتی ہے، لیکن قرآن کی اصطلاح میں رسول کے اہل میں وہ شامل ہیں جو رسول پر ایمان لائے ہوں، کیونکہ قرآن کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اور اس کی بیوی حضرت نوح کے اہل نہ تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام سے اس کی بیوی کے متعلق کہا کہ وہ تیرے اہل سے نہیں ہے۔ محض دنیاوی رشتہ داری کی بنیاد پر قرآن کسی کو اہل قرار نہیں دیتا۔ مروجہ نماز پڑھنے سے قرآن کی اقامت الصلاۃ کی ادائیگی کا فریضہ ادا نہیں ہوتا۔
حقیقت یہ ہے کہ مذہب میں نہیں بلکہ دین کے نظام میں یعنی نظام خداوندی میں ان اجتماعات کی جنہیں ہم نماز کے اجتماعات کہتے ہیں بڑی اہمیت حاصل ہے، لیکن محض جس شکل کے اندر ہم نماز کے اجتماعات منعقد کرتے ہیں یہ قرآنی الصلاۃ کے فریضہ کی ادائیگی نہیں ہے، یہ صرف مذہبی رسم کی ادائیگی ہے جو ہم عادتاً رسمن کرتے ہیں۔ عادتاً اور رسمن انسان بعض چیزیں کیا کرتا ہے، وسیع معنوں کے اعتبار سے اور زبان کے اعتبار سے بھی الصلاۃ کے معنی فرائض منصبی ہیں۔ دین کسی پر جتنے بھی فرائض زندگی عائد کرتا ہے اس کے لیے صلاۃ ایک جامع اصطلاح ہے، اس میں زندگی کے تمام فرائض منصبی آ جاتے ہیں۔ یہ جسے آپ نماز کہتے ہیں مذہب میں نہیں نظام اسلام میں نماز خداوندی میں اس کی بھی بڑی اہمیت ہے، لیکن مذہب کی نماز کو دین کے اجتماعات صلاۃ کسی طرح بھی قرار نہیں دیے جا سکتے۔ عربی زبان میں ہر اس کام کو جو بالارادہ اور استقامت سے التزاماً اور تسلسل کے ساتھ کیا جائے عمل کہتے ہیں۔ کوئی ہنگامی طور پر کیا گیا کام یا جو کام عادتاً اور رسماً کیا جائے عربی زبان کی روح سے اس کو عمل ہی نہیں کہا جا سکتا، ایسے کام کو فعل کہتے ہیں۔ پورے قرآن کریم میں انسانوں کے ایسے بالارادہ اور استقامت پر مبنی کام کرنے کے لیے اعملوا ہی آیا ہے، مومنین کے لیے اعملوا الصالحات ہی آیا ہے۔ اعملوا الصالحات کے اندر تو وہ عمل آئے گا جس عمل کے اندر ارادہ، استقامت اور تسلسل موجود ہو۔ کوئی چیز جو رسماً عادتاً یا ہنگامی طور پر کی جائے تو عربی زبان کی روح سے اس کے لیے عمل کا لفظ نہیں بولا جا سکتا، کیونکہ زندگی کے فرائض منصبی کی ادائیگی کے لیے تو ارادہ، تسلسل اور استقامت کی بڑی ضرورت ہے۔ جب مروجہ نماز کسی طرح بھی عمل کے زمرے میں نہیں آتی تو ثواب کیا ملے گا؟ صلاۃ سے مراد فرائض زندگی ہیں۔ ہم ایک آیت پیش کرتے ہیں، قل انت صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ قل اے رسول کہہ دے، انت صلاتی یقیناً میری زندگی کے فرائض منصبی و نسکی اور زندگی کے فرائض منصبی کو ادا کرنے کے میرے طور طریقے و محیایا اور میری زندگی، الصلاۃ یعنی فرائض زندگی میری پوری زندگی کو محیط ہیں، و مماتی اور میری موت یعنی میری موت تک بھی فرائض زندگی ادا کرنے میں آتی ہے تو آئے، للہ رب العالمین کیونکہ میری زندگی اور موت صرف اور صرف نظام ربوبیت عالمینی قائم کرنے کے لیے ہیں۔ رواں ترجمہ میرے فرائض زندگی اور ان کو ادا کرنے کے طور طریقے اور میری زندگی اور موت صرف اور صرف نظام ربوبیت عالمینی قائم کرنے کے لیے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہ میری تمام تر جد و جہد کا مقصد نظام ربوبیت عالمینی قائم کرنے کے لیے ہے۔ الصلاۃ کے بارے میں مزید ملاحظہ فرمائیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 3 کے تحت۔ آیت نمبر 133۔ وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى۔ اور یہ مخالفین کہتے ہیں کہ یہ رسول اپنے رب کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں لے آتا تاکہ ہم ایمان لے آئیں۔ ان سے پوچھو علم و برہان کی وہ کون سی بات ہے جو انبیاء سابقہ کے صحیفوں میں آئی تھی اور قرآن میں نہیں آئی۔ سورہ 5 آیت نمبر 48۔ قرآن بینات دلائل و برہان دیتا ہے اور مذہب میں معجزات و کرامات کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ خدا نے اپنے طبعی قوانین کو معطل کر کے کبھی معجزہ نہیں دکھایا۔ یہ بات ہم اس بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ خدا اپنی سنت کو کبھی تبدیل نہیں کیا کرتا، یعنی خدا اپنے قوانین کے مؤثرات کو کبھی تبدیل نہیں کرتا۔ قرآن تو مخالفین سے بھی یہ کہتے ہوئے برہان کا مطالبہ کرتا ہے کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو برہان پیش کرو۔ سورہ 2 آیت نمبر 111۔ یعنی ذرا جذبات سے الگ ہٹ کر علم و بصیرت کی روح سے بات کرو، دلیل لاؤ۔ آیت نمبر 134۔ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى۔ اگر ہم قرآن کے نازل کرنے سے پہلے ہی مخالفین کو ہلاک کر دیتے تو یہ لوگ کہتے کہ اے ہمارے رب تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے تیرے احکام کا اتباع کرتے۔ اگر ہم اتباع نہ کرتے تو پھر ہمیں بے شک ذلیل و خوار کر دیا جاتا۔ سورہ 5 آیت نمبر 19۔ آیت نمبر 135۔ قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى۔
اے رسول تم ان سے کہہ دو میں اپنے پروگرام پر چلنے کے نتائج کا انتظار کرتا ہوں، تم بھی اپنی روش پر چلنے کے نتائج کا انتظار کرو، ان قریب تم جان لو گے کہ ہم میں سے کون ہموار اور سیدھی راہ پر چل رہا ہے اور وہ کون ہیں جو اپنی منزل پر پہنچے۔ یہاں سورہ طٰہٰ اختتام پذیر ہوئی۔ صدق اللہ العظیم۔